پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی دعا جو ہے وہ ہے روزہ افطار کرتے وقت کی دعائیں۔ اب آپ انشاءاللہ اس بک کے تھرو ڈے ٹو ڈے ایک ایک دعا یاد کریں گے کہ پھر جب وقت آئے گا تو آپ کو پھر اس وقت مشکل نہیں ہوگی۔ عموماً جب بھی رمضان آتا ہے ہم دعاؤں کی کوئی بک کھولتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ دیکھ کے پڑھی ہوئی دعائیں کبھی بھی دل سے نکلی ہوئی دعاؤں اور زبانی پڑھی ہوئی دعاؤں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ کوشش آپ کرتے رہیں گے، دل آپ کا اللہ تعالیٰ جوڑتا رہے گا۔ تو روزے کے ناطے سے مختلف دعائیں ہیں، باری باری دیکھیں گے۔ تو روزہ افطار کرنے وقت کی دعائیں، پہلی دعا کیا ہے؟ اب ذرا سا اس پہ آپ کو توجہ کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارے کلچر میں عموماً یہ دعا نہیں پڑھی یا پڑھائی جاتی، اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے عموماً نئی ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی نئی چیز ہم پڑھتے ہیں، جو نئی چیز مانگتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس دعا کے الفاظ آپ کو تھوڑے سے نئے لگیں گے اگر ابھی تک آپ یہ یاد نہیں کر چکے، اور جو لوگ یاد کر چکے ہیں الحمدللہ وہ بہترین طریقے سے ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں کہ اس سب کے اندر ہمارے لیے کتنی خیر ہے۔ تو پہلی دعا کیا ہے؟ ہلکا ہلکا پڑھوں گی تاکہ آپ اس کے الفاظ پہ غور کر سکیں۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ اب آپ دیکھیے اس میں بھی تھوڑے سے مخارج واضح ہوتے ہیں۔ ذہبہ چلی گئی، ظمأ پیاس، وابتلتی اور تر ہو گئیں، نرم ہو گئیں، گیلی ہو گئیں، العروق رگیں، وینس سافٹ ہو گئیں، وثبت اور ثابت ہو گیا، الاجر اجر، ان شاء اگر چاہا، اللہ اللہ نے۔ ایک سٹرچ میں کیا ہوا؟ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ کھجور کھا کر یا پانی کا گھونٹ پی کر پھر یہ دعا پڑھیں، پھر آپ اس دعا کا مزہ تو لیں۔ واقعی لگتا ہے جو میرے اندر کی کیفیت ہے وہی ان الفاظ میں چھپی ہوئی ہے۔ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر بھی ثابت ہو گیا، اور جو خوشی ہوگی تو کھولنے سے پہلے نہیں، کھولنے کے بعد، کیونکہ دعا کے الفاظ ہی یہ بتا رہے ہیں آپ کو۔